بے نمازی بدترین مخلوق ہے مسلمانوں میں سے۔ قسم نمبر 2، وہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی ایک پڑھی کبھی 5 پڑھی، کبھی ساری پڑھی کبھی ایک بھی نہیں، پڑھ لی تو کوئی خوشی نہیں، نہیں پڑھی تو کوئی افسوس نہیں، یہ ٹمپریری نمازی۔ اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں برباد ہو جائیں یہ نماز پڑھنے والے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ جناب ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا فرض جو ہر مسلمان پر ہے وہ ہے نماز۔ ہر مسلمان دیکھیے میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ نماز کا حکم اتنا تاکیدی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو جنت کے لوگ آپس میں بیٹھ کر میٹنگیں ہوں گی، پھر مبارکبادیاں دی جائیں گی۔ جیسے بچے جب پاس ہو جاتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں اچھا آپ نے کیسے پیپر کیا تھا، اچھا میں نے ایسے پڑھا، اچھا پڑھتے کیسے، اپنی پھر کہانیاں سناتے ہیں محنت کرنے کی۔ کامیابی کے بعد انسان اپنی کامیابی کو روداد سناتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، تو ایسے پوچھیں گے اچھا آپ نے کیسے زندگی گزاری تھی، جنت آپ کو مل گئی کیا کیا، تو اسی تذکرے میں آئے گا کہ یار ہمارا محلے کا فلانا زیوٹ اور ہمارے کمیونٹی کا فلانا لیڈر اور فلانا فلاں، یہ سارے وہ کہیں نظر نہیں آتے، وہ کہاں ہیں؟ تو لوگ کہیں گے یار شاید وہ جنت کے اوپر والے حصے میں ہوگا، ہم تو نیچے ہیں، پتہ چلے گا وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کہیں گے شاید نیچے والے حصے میں پتہ چلے گا وہاں بھی نہیں، معلومات کرتے کرتے پتہ چلے گا وہ جہنم میں۔ تو معلومات کرتے کرتے پتہ چلے گا بھائی وہ جہنم میں کیسے چلے گئے یار، وہ تو بڑے باعزت تھے۔ تو جواب آئے گا قرآن میں ہے لم نکو من المصلین، ان سے پوچھے گا حضرت آپ جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ قالوا لم نکو من المصلین، سب کچھ تھا مگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، عزت بھی تھی، عہدہ بھی تھا، دولت بھی تھی، عیش بھی تھا، سب کچھ تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نکو من المصلین ما سلککم فی سقر، جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے جہنم۔ نماز کے حکم کے سلسلے میں مسلمانوں کے 3 طبقے ہیں۔ طبقہ نمبر 1 وہ مسلمان جو پڑھتا ہی نہیں، ان کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے دن یہ جہنم میں جائیں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ تو کافر ہو گیا۔ تو طبقہ نمبر 1 ان بھائیوں سے جو ایمان والے تو ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، پڑھ لی کبھی اتفاقاً پڑھ لی، کبھی جمعہ پڑھ لی کبھی عید، ان کے متعلق حکم یہ ہے اپنے آپ کو نمازی بنائیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جس اللہ کو آپ نے اپنے اللہ مانا اور جس نبی کو آپ نے اپنے نبی مانا اور جس اللہ کے پاس واپس جانا اسی اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر آپ سن کر کے اگر ماننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ جناب میں مثال بتاتا ہوں، یہاں قریب میں محلہ ہے چھان پورا، وہیں کے ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کو نماز پڑھ کے لیے آتے ہوئے، ہاں عید کے دن آتے ہیں۔ اچھا پھر کیا لگے ڈاکٹر نے کہا واکنگ کرنی پڑے گی، صبح کو 5 بجے نکل کے واکنگ۔ تو جواب اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب ڈاکٹر تم کو کہے گا واک کرنا ہے، جب ڈاکٹر کہے گا فلاں جگہ ایڈمٹ ہونا ہے، جب فلاں کہے گا یہ کرنا ہے، تو انسان کا آرڈر آپ شوق سے ماننے کو تیار ہوں کیونکہ آپ آرڈر کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا اس کا آرڈر کیوں نہیں ماننے کو تیار ہے؟ ہر وہ مسلمان چاہے وہ جھونپڑی میں رہنے والا ہو، چاہے وہ محلات میں رہنے والا ہو، چاہے وہ بڑے صاحب ہوں چاہے چپراسی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی صاحب ہوں، ہر مسلمان فیصلہ کرے جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں بہت اچھا، اور اگر نہیں پڑھ رہا ہوں تو بے نمازی بدترین مخلوق ہے مسلمانوں میں سے۔ قسم نمبر 2 وہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی ایک پڑھی کبھی 5 پڑھی، کبھی ساری پڑھی کبھی ایک بھی نہیں، پڑھ لی تو کوئی خوشی نہیں، نہیں پڑھی تو کوئی افسوس نہیں، یہ ٹمپریری نمازی۔ اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں برباد ہو جائیں یہ نماز پڑھنے والے، برباد ہو جائیں یہ نماز پڑھنے والے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں ساہو کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں۔ اور طبقہ نمبر 3 وہ مسلمان جو 5 وقت کا نمازی ہے، پابند نمازی ہے، اور اس نمازی کی حالت یہ ہے کہ چھوٹتی کبھی نہیں، اور اگر چھوٹ گئی تو افسوس ہوتا ہے، سویا رہ گیا افسوس ہوتا ہے، اٹھتا ہے سب سے پہلے قضا نماز پڑھتا ہے، بیمار ہو گیا نہیں پڑھ پایا تو جو ہی صحت یاب ہوتا ہے فوراً پڑھتا ہے۔ کیا ایسا ہوگا؟ پختہ نمازی سے ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب لازماً ہوگا، ایسا ہوتا رہے گا۔
اور اس کے لیے نمونہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام کی نمازیں قضا ہوئی بیداری میں بھی اور نیند کی وجہ سے بھی. بخاری میں واقعہ تھا کہ آپ علیہ السلام سفر میں تھے, آرام کیا راستے میں, صبح کو بیدار ہو گئے جب آفتاب نکل چکا تھا, ساری جماعت کی نماز قضا ہو گئی اور کئی واقعات ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں دشمن ہیں غزوہ خندق, پوری جماعت سامنے کھڑی ہے. حضور سمجھ رہے ہیں اگر میں نماز کی طرف چلا گیا تو حملہ ہو جائے گا, اس لیے آپ نے نماز چھوڑ دی, نماز نہیں پڑھی. ظہر کی نماز قضا ہوئی, عصر کی نماز قضا ہوئی, مغرب کی نماز قضا ہوئی, آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز کے ساتھ یہ ساری نمازیں پڑھی ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت آئے کہ یا رسول اللہ ملا اللہ بیوتہم قبور و نارا, ان کے گھر میں آگ لگا دے اللہ تعالیٰ چاہوں, میں نماز نہیں پڑھ سکا, عصر کے بعد چھوٹ گئی مجھے. محاذ پر کھڑے ہیں, دشمن جانتے ہیں اگر یہ نماز پڑھنے لگیں گے تو ہم حملہ کریں گے, اس لیے حضرت عمر نماز نہیں پڑھ سکے. آبا آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا, ما کت اصلی العصر, یا رسول اللہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی نہیں پڑھ سکا. فنزل البطحان, پھر وہ پہاڑی سے نیچے اتر آئے. مدینہ شریف میں جگہ آج بھی موجود ہے, جبل سلا, نیچے اتر آئے اور اندھیرا چھا چکا تھا. پھر ریت پر جا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز خود بھی پڑھی اور حضرت عمر کو تو قضا ہوئی, تو قضا ہو سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظہ, تم سوئے رہ گئے نماز نہیں پڑھ سکے, کوئی گلا نہیں. بیمار تھے نہیں پڑھ سکے, گلا تب ہے جب تم جاگ رہے تھے, بیدار تھے پھر بھی نہیں پڑھی. وہ ہمارا مسلمان بھائی جو رات کے 12 بجے پر فیس بک چلانے کو تیار, وہ ہمارا مسلمان بھائی جو ڈاکٹر کے کہنے پر واکنگ صبح شام کرنے کے لیے تیار, وہ مسلمان جو جناب اپنے کتے کو واکنگ کرانے کے لیے گھنٹہ بھر لے جاتا ہے, وہ مسلمان سوچے نا نماز کے لیے کیوں نہیں توفیق مل رہی ہے. کہتے ہیں ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, صاحب گاڑی میں تھے, آگے چل کر مسجد کے قریب ڈرائیور نے کہا صاحب میں نماز پڑھتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو اندر چلا جاؤں, نماز پڑھ کے آؤں. انہوں نے کہا جلدی پڑھ کے آؤ. چلا آیا, اس کو زیادہ ہی مزہ آیا تو اسے تھوڑا لمبی کر دی. تو باہر سے اس نے کہا کون ہے تم, وہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا سر نماز پڑھ رہا ہوں. کہنے لگا بھائی نماز اتنی کتنی لمبی نماز ہے, تجھے کس نے پکڑ کر کے رکھا ہے, تو آنے کیوں نہیں دیتا؟ کہنے لگا سر اسی نے پکڑ کر کے رکھا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا, کہ میں انتظار کروں گا تم بڑھ کر کے آؤ, وہ کیوں نہیں پڑھنے. تو بہرحال جو پختہ نمازی ہیں ان پختہ نمازیوں کو یہ نہیں سمجھنا ہے ہم تو پختہ نمازی ہم کہیں پہنچ گئے, نہیں. ان کو ساتھ میں یہ سوچنا ہے کہ ایک نماز وہ ہوتی ہے جو اتنی پاورفل, اتنی طاقتور, اتنی اللہ کو پسند کہ اللہ اس نماز کے انتظار میں رہتے ہیں کب میرا بندہ مجھے سجدہ کرے گا. وہ نماز وہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تم کو تمام برائی سے روکے گی. اگر میں 5 وقتہ نمازی ہوں اور اس کے باوجود میری آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں, اگر میں 5 وقتہ نمازی ہوں اس کے باوجود میں کرپشن سے نہیں رک رہا ہوں, اگر میں 5 وقتہ نمازی ہوں اس کے باوجود میں فراڈ کرنے سے نہیں رکتا ہوں, اگر میں 5 وقتہ نمازی ہونے کے باوجود میں اپنے بھائی کی پراپرٹی ہڑپ کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز میں ڈیفیکٹ ہے. اللہ تو فرما رہے نماز تم کو برائی سے روکے گی, میری نماز مجھے کیوں نہیں روک پا رہی ہے, اس کا تو نماز میں ڈیفیکٹ ہے. تو جو بے نمازی بھائی ہے وہ نمازی بنے, جو ٹمپریری نماز ہے وہ پختہ نمازی بنے, اور جو پختہ نمازی ہے وہ یہ فکر کرے کہ میری نماز ہے ویسی جیسی اللہ کو پسند ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نماز پڑھ کر میں جب فارغ ہوتا ہوں تو نماز کہتی ہے یا اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا تو بھی اس کو برباد کر دے. ایسا بھی ہوتا ہے. کوئی انسان اپنے آپ کو بری نہ سمجھے,